ذہن میں تھا رانا صاحب توجہ دلائیں گے. آج بڑا اہم دن ہے ایک اعتبار سے، تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر لوں. آج کون سی تاریخ ہے چاند کی؟ انگریزی کون سی ہے؟ ہم مزاجن اور عرف کے اعتبار سے مقلد اپنی اسلامی تعلیمات کے نہیں ہیں، انگریز کے ہیں. 100 سال بڑھوائے تھر ہے ساڑھے رگو ریشے کے انہوں کو اندر بڑھ گیا ہے، اور باقی ساڑھے حکمرانہ نے انہوں کو واڑ دیتا. دفتری نظام میں ان کو اتنا دخل ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی قمری تاریخ کا میں بھول جاتا ہوں سب ایسے. اس امام میں سارے ننگے، یہ کوئی فرق نہیں ہے. ہاں سبھی. اس لیے رمضان شریف یاد رہتا ہے، اور ایک طبقے کو محرم یاد رہتا ہے، اور سنیوں کو رمضان یاد رہتا ہے. اور ان کو رمضان کا نہیں پتہ ہوتا، انہوں کو نہیں پتہ رمضان. سانو سنیوں نے پتہ ہوتا ہے بھی آج 17 جمادی ثانی ہے، اور 17 جمادی ثانی کو یوم وصال صدیق اکبر. ٹھیک، یہ وہ شخصیت ہے جس کے متعلق جو آخر میں نے جملہ کہنا پہلے کہہ دوں، جن کی خدمات پہ خراج تحسین اللہ کے نبی نے کیا پیش کیا، میں کیا خدمات کو خراج تحسین پیش کروں گا. جملہ تو وہ ہے جو سرکار دو عالم نے ان کے بارے میں کہا، فرمایا مجھ محمد پہ جس نے جو احسان کیا میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا. ایک صدیق باقی ہے، ایک صدیق باقی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے احسانات کا بدلہ چکا. یہ وہ صدیق ہے کہ مسجد نبی پہ جتنے بھی راستے تھے سب بند کر دیے. میں راستے سے نہیں آنا ہے، سب کے راستے بند ہیں. فرمایا صدیق کا راستہ کھلا رہے بس. یہ ہے وہ صدیق ہے، یہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بچپنے کے دوست ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس، اور ان کی عمر بھی کتنی؟ یہ 2 سال چند مہینے آپ سے چھوٹے ہیں، اور اتنے ہی آپ کے رحلت فرمانے کے بعد اتنا عرصہ بعد میں زندہ رہے. عمر برابر. عمر کیا ہے؟ برابر. اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں 4 شخصیات وہ سبقت لے گی. 4 شخصیات. ایک تو سبقت لے جانے والسابقون الاولون من المہاجرین، مکے والے مہاجر سب سے پہلے اسلام قبول کیا. والانصار، مدینے والوں نے، انصاریوں نے بعد میں قبول کیا. تین طبقے قرآن نے متعین کیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مہاجر ہیں، اس کے بعد انصار ہے، اس کے بعد ان دونوں کی پیروی کرنے والے وہ صحابی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ تبعوہم بإحسان، وہ بھی صحابی ہے. مگر ان پہ لفظ مہاجر بھی اطلاق نہیں ہے، انصار کا بھی نہیں ہے. وہ ان کو دیکھا دیکھی نبی کی دعوت سے انہوں نے اسلام قبول کیا. بس سمجھ والی وہ تو سب سے پہلے جنہوں نے فردن اسلام قبول کیا ان میں بچوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کے غلام ختیجہ نے خدمت میں لگائے ہوئے تھے ایسے ہی. اور خواتین میں کس نے اسلام قبول کیا؟ پہلے ہماری ماں، جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا، سبحان اللہ، جن کے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا وہ. اور بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ ہماری وہ ایک قانون ساز اسمبلی نے قانون مرتب کیا کہ بچہ اسلام قبول نہیں کر سکے. رانا صاحب پوچھو نا کلاڑا ایسا ہوئے جناب جیسے یہ گاٹا لائی ہے نا ظالمہ دا تے دجال اے کام عیسیٰ علیہ السلام نہ کرنا جب ابراہیم علیہ السلام نے گاٹے لائے سے کتا نے بس اندازہ لگائیں ظالموں کا. یہ بتانا بھی کہاں یہ اندازہ لگائیں. اسمبلی کے اندر یہ بل پیش ہوا اور قانون پاس ہوا. اس کے بعد قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 شخصیتوں سے ملاقات کی. اس نے کہا جناب علی تمہارے نام کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے علی. ان کے علی کون ہے؟ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کے نام سے آپ نے اپنا نام رکھا ہے. تو وہ مسلمان تھے؟ ہاں کیوں مسلمان تھے؟ انہوں نے تو بچپن ہی اسلام قبول کیا تھا، اور تم تو کہتے ہو بچپنے کے اسلام قبول نہیں ہے. تو تمہارا یہ بل تو بتا رہا ہے کہ ان کے اسلام بھی تمہارے یہاں قبول نہیں ہے. تم ان کا نام وہ ایک پارٹی کا سربراہ اور ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ، دونوں کے نام کے ساتھ علی ہے. مزید تشریح نہیں کروں گا میں، آپ سمجھ جائیں گے، رانا صاحب سمجھ گئے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے دونوں نے معذرت کی، حضرت غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا ظالمو تمہارا یہ بل حضرت علی کے اسلام کو مشکوک کر رہا ہے، خدا کا خوف کرو. ایسی کمینی حرکتیں نہ کرو، اوچھی حرکتیں ہندوستان کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو.
دنیا کفر کو راضی کرنے کے لیے ایسی ہوچی حرکتیں نہ کرو جس کا اثر کہاں تک جائے؟ حضرت علی تک جائے. ٹھیک ہے. خیر، تو بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ اور بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ 1000 دفعہ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے متاثر ہوتی ہے، اور بچہ اپنے بڑے کی بات ایک حد تک مانتا ہے. مگر آزاد زندگی گزارنے والے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 40ویں سال میں نبوت کا اعلان کیا تو دو برس کچھ مہینے آپ سے چھوٹے تھے، 37.5 سال کے ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے کے معززین میں شمار ہوتا تھا، اور تاوان کے اور دیت کے فیصلے مکے میں یہ کیا کرتے تھے. تاوان کے اور دیت کے فیصلے یہ کرتا تھا، اور مکے میں معززین میں شمار تھا. غریب پروری میں، صلہ رحمی میں، قرابت داری میں سب سے پیش انہوں نے اسلام قبول کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک سے کرائے پہ لے کے جس سفر میں جناب ابی طالب ہمراہ ہیں امام الانبیاء کے، وہ جو آپ کے 2 سفر ہیں اعلان نبوت سے پہلے کے، تو ایک سفر میں زاد راہ بھی انہوں نے تیار کروایا حضرت بلال کو، اس کے والد کو اجرت دے کے، مزدوری دے کے بطور خادم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ بھیجا. اس وقت ابھی اس بچپن میں تعلق تھا. اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور لقب کیا ہے؟ عتیق اور صدیق. عتیق اور صدیق دونوں لقب سرکار دو عالم نے دی. اور کنیت ہے آپ کی ابو بکر. کنیت کیا ہے آپ کی؟ ابو بکر. اور اس امت میں خلیفۃ الرسول کا لفظ صرف صدیق کے لیے بولا گیا ہے. فاروق اعظم امیر المومنین، عثمان بن عفان امیر المومنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین، حضرت معاویہ امیر المومنین، حضرت حسنین کریمین امیر المومنین. مگر یہ ان کے لیے کیا لفظ بولا گیا؟ خلیفۃ الرسول، پیغمبر کا خلیفہ، پیغمبر کا. ایک عورت آپ سے کہتی ہے یا رسول اللہ فلاں بات، فرمایا میں دوبارہ آؤں اگر آپ نہ ملیں تو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا میرے بات ابو بکر سے پوچھو. میرے بات ابو بکر سے. وہ ابو بکر جس کے لیے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يعمهم غيرهم. کسی قوم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان کے اندر ابو بکر موجود ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام بنا، کسی اور کو اپنا امام بنا. تو یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاید تمام صحابہ اور اہل بیت کی توہین اگر کفر نہیں ہے تو فسق ہے، فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین فسق اور فجور گناہ نہیں ہے، کفر ہے. ماشاءاللہ. اور صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی اور تمسخر اور ٹھٹھا اگر کفر نہیں ہے تو اعلانیہ فسق و فجور ہے، اعلانیہ. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تمسخر، ان کا مذاق کفر ہے. اس لیے کہ تمام مفسر حضرات کا اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن کی 4 آیتیں ان کا مصداق یہ ہے. تو ان کا تمسخر ان 4 آیتوں کا تمسخر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ان قریب اس اتقا اور پرہیزگار شخص کو جہنم سے بچایا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے. تمام مفسر حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. تو ان کے مذاق میں اس آیت کا مذاق ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ قابل احترام اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، اور اس امت میں اتقا کا مصداق صدیق اکبر ہے. 2 آیتیں. 18ویں سپاری کا آیت ہے ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى. کشادگی والے، مال و دولت والے، وہ اپنے مال کو اپنے قرابت داروں کو دینے سے نہ روکیں. یہ حکم دیا اللہ. ولا یأتلی اولی الفضل، فضل والے، ان یؤتوا اولی القربى، قرابت والوں کو دے دو. اور اس کو دینے سے اس آیت کی مصداق میں صدیق اکبر ہے. جب وہ اما عائشہ پہ الزام کا واقعہ ہوا تو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے اور آپ کے قریب قرابت دار تھے، تو آپ نے ناراض ہو کے اس کا وظیفہ بند کر دیا. تو اللہ نے فرمایا نہ روکو. الا تحبون ان یغفر لکم. تم یہ پسند نہیں کرتے
تم انہیں معاف کر دو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تم انہیں معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں؟ تو اس آیت کا مصداق کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے مکے سے چلے گئے. راستے میں ابن تانا ملا، مکے کا چودھری تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تیری قوم تنگ بڑی کر دی میں چل رہا ہوں. چلو یار واپس، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. لے آئے. قوم سے کہا یہ قرابت داری کا خیال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، بیواؤں کا خیال کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو میں نے لے آئے میری پناہ چے. فوراً فرمان لگے میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں جانا چاہتا، میں اللہ اور اللہ کے نبی کی پناہ، میں تمہاری پناہ کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ اور اللہ کے نبی کی پناہ. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ عرصے تک ہمیں اجازت مل جائے گی ہجرت کی اکٹھے ہوں گے. تو اس ہجرت میں جس کے متعلق فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ہجرت کی 3 رات مجھے دے دو. یہ وہ منفرد عبادت ہے جو صدیق اکبر کے کھاتے میں، اور اس میں آپ کے غلام بھی خادم ہیں، بیٹے بھی خادم ہیں، خود بھی خادم ہیں، بچیاں بھی خادم ہیں. بچیاں کھانا پکا رہی ہیں، بیٹا کھانا پہنچا رہا ہے، اور غلام کھانا پہنچا رہا ہے، اور بیٹا ساری خبریں لا کے پیش کر رہا ہے مکے کے حالات کیا. پورا خاندان لگا. ایسے تو نہیں. ہاں تو یہ اس چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحوض. اے ابو بکر تو غار میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر میں میرا ساتھی ہے. حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہو. اور انداز لگائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مشہور جو روایت ہے آپ نے 12 سنی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین. حسنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑھاپے میں فوت ہوئے، جو لوگ بڑھاپے میں فوت ہوئے ان کے جنت میں سردار ابو بکر عمر ہو. بھائی صاحب کے ایک لخت جگر دنیا سے گیا وہ جنت میں، ان کا سردار کون ہوگا؟ جوان ہے نا، جو جوانی میں گئے. اور جو 40 سال سے ابو عمر میں فوت ہوں گے، تقریباً مجلس میں جتنے زیادہ تشریف فرمائے ہیں 40 سال سے، تو ہمارے سردار حسنین کریمین خود 40 سال سے بڑی عمر میں فوت ہوئے. تمام نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین. حسنین کریمین کے سردار کون ہیں؟ بول کے کون جی ان کے سردار کون ہیں؟ اور یہ وہ ہے جو مسجد نبی سے باہر نکلے اور حسنین کریمین غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے 10-12 سال کے، اچانک دل میں خیال آیا صدیق اکبر کو کہ ان کو اللہ کے نبی بچپن میں کندھے بٹاتے تھے بیٹھ کے جوتیوں کی جگہ. فرمایا حسین ادھر آؤ. فرمایا کندھوں بیٹھو. فرمایا نانا جی کہا کرتے؟ نانا جی میں کو بچہ تو نہیں، بیٹھو بس مجھے کوئی خیال آ گیا بیٹھ. اس لیے خیال کیا آیا کہ تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، مجھے آج خیال آیا کہ میں بھی کندھے پہ کہ وہ ادا مجھے اچھی اندازہ لگا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور قرآن مجید کی صورت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. صحابہ کرام زخمی حالت میں، پھر اللہ کا حکم آیا، میدان جنگ فتح، پھر شکست، پھر فتح، پھر وہ بھاگے. فرمایا پیچھا کرو ان کا. ان پیچھا کرنے والوں میں سب سے پیش پہ صدیق اکبر تھے جس کا قرآن نے ذکر کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. صحابہ زخمی ہیں، پھر ان کو اللہ ہم نے حکم دیا تو زخمی ہونے کے باوجود پھر آگے چل پڑے. اور قرآن میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہاں پہ ہے کہ وہ امام الانبیاء مسجد نبوی میں وہ خطبہ دے رہے ہیں، تجارتی قافلہ آیا، کہت تھا تجارتی قافلہ آیا، لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے، سودا خرید لیے، تبھی مسجد تقاضا ہے اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. 12 نفوس باقی رہ گئے تھے جو مجلس میں بیٹھے تھے صدیق اکبر کے ساتھ. کبھی بھی سفر میں حضر میں پیغمبر کی رفاقت کو. غزوہ احد میں جب وہ عجیب بے چینی کی کیفیت پھیلی تو صدیق اکبر پہاڑ کے ساتھ کھڑے تھے، اعلان کر رہے تھے
یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق جب خدیجہ کا وصال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہیں، تو اپنی 6 سالہ بیٹی عائشہ اس کا نکاح پیش کر اور مہر بھی اپنے جیب سے دیا. اور جب اسلام قبول کیا تو وہ صرف حضرات نے لکھا ہے کہ 40,000 درہم ان کی قبضے میں تھا. 40,000. ہاں، اس مجلس میں ہمیں سب سے بڑی عمر کے حاجی صاحب ہیں. حاجی صاحب، آپ کے بچپنے میں 40,000 روپئے یہ کیسے پڑھوتے تھے؟ جی دیکھو، اگر ہے سی سیٹھ آبد سی 40,000 روپئے نہیں سی ہوندے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حضرت اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ان کے پاس اس وقت ادھر 40,000 درہم تاجر تھے. 40,000 درہم اس وقت، اور وہ سارا اسلام کی اشاعت پہ، اسلام کے نشو و نما پہ لگا. کس پہ لگایا وہ سارا؟ اسلام. اور پھر فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرنے میں سب سے آگے. ایک غزوے کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ فرما رہے تھے میں بڑا سوکھا سے ہونا دینا چاہیے، میں آدھا چھڑ رہا ہے آدھا لے آیا. وہ آدھا بھی واپس آ رہا تھا. تو میں نے پوچھا آج میں عمر سے آگے بڑھوں گا، آج میں عمر سے ابو بکر سے آگے بڑھتا ہوں. فرمایا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا جو تھا گھر میں سب لے آئے ہو، اللہ اور اللہ کے نام ہی چھوڑ کے آئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آ گیا بھی یہ کو گاہ نہیں بن سکتا، میں نے اس کو گاہ بنانا ہوگا. تو یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نوجوان ان کو لیے یہ دعوت سخن ہے کہ جہاں ہم افسانے اور ناولوں کو پڑھتے ہیں وہاں ابو بکر کے یاروں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے حالات زندگی کو پڑھیں، پتہ چلے کہ پھر ہم پہ وہ کیفیت طاری ہو کہ ہم بھی دین اسلام کی اشاعت اور اللہ کے نبی کی عقیدت اور محبت میں وہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ساتھ ہے. غزوہ بدر، اور اندازہ لگائیں غزوہ بدر میں یہ امام الانبیاء کی قیادت میں یاد کر رہے ہیں اور ابو جہل کی قیادت میں ان کا بیٹا ہے. پڑھنا ایسی. جب بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے، باپ بیٹے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، دوران گفتگو فرمانے لگے ابو جی ایک ایسا منظر میں نے دیکھا ہے کہ جب بدر کے دن آپ ادھر تھے میں ادھر تھا تو میری تلوار کی زد میں تم آئے اور میں نے ابا سمجھ کے تمہیں چھوڑ دیا. فرمانے لگے اگر رب کعبہ کی قسم تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں اڑا دیتا. جو نبی کا نہیں وہ میرا نہیں، جو خدا کا نہیں میرا نہیں، میں تیرے پتر نہ سمجھ. اس لیے اور پھر اللہ نے خالق ارض و سما نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. فرمایا تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان لائے اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کا مخالف ہے اس کو وہ دوست نہیں بناتے، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا مخالفت کرنے والا ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا قربہ قبیلہ کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا، ان کے دل میں لکھ دیا. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اور روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے. اور سب سے مشہور آیت مبارکہ غار میں جب وہ دشمن وہاں تک تعاقب کرتے ہوئے چلے گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا جو قرآن نے نقل کیا، لا تخف، کیا کہا، لا تحزن، کیا کہا. اور یہی موقع جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیا کہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون 12 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو قوم نے کیا ہن کی بنے گا، تو آپ نے کیا کہا، لا تخف ان معی ربی سیہدین، ڈرو نہ میرے ساتھ میرا رب ہے. قوم کا نہیں کہا، اپنے اصحاب کا نہیں کہا، فرمایا میرے ساتھ. معیہ تکلم متکلم کے صیغہ، واحد متکلم. اور صدیق اکبر نے جب کہا کہ دشمن آ گیا تو کیا کہا آپ نے، لا تحزن. لا تخف کا لفظ ہوتا ہے اپنے لیے اور لا تحزن کا ہوتا ہے اپنے ساتھی کے لیے. اے صدیق غم نہ کر، جمع کا سیدھا، اے صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اللہ جو صدیق اکبر کو برا کہتا ہے، جو ان کے اسلام کے پر شک کرتا ہے، جو ان کی پیغمبر کی رفاقت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ معنی کا کیا بنے گا پھر؟ اس آیت کے متعلق کیا نظریہ ہوگا اس کا؟
یہ اس کا انکار نہیں آئے گا. تو اس کے انکار کے بعد ساڑھا ساڑھا لگ رہا ساڑھا تو ستن کا ساگ ہے ادھر ستن کا ساگ بھی ہوئے پھر بھی جناب نہیں کھ نہیں ایمان کے مقابلے یہی قرآن نے سمجھایا. صدیق کا یہی چیز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب خلیفۃ الرسول بنے اندازہ لگائیں. اب محترم نے جو اشعار پڑھے اٹھو ختم نبوت کے محاذ کے لیے، تو انہوں نے اسامہ کے لشکر کو آپ روانہ کیا اور یمامہ کے لشکر کو بھیجا، اور تیسرا طبقہ منکرین زکوٰۃ کا سب کے لیے میدان میں آئے. تو اس زمانے میں سب سے بڑے بہادر کون تھے؟ عمر اور علی. عمر اور ایسے ہی صحابہ میں ان سے بڑھ کے بہادر اور جرت مند کوئی نہ تھا. یہ جرت کے امام تھے دونوں. تمام صحابہ کہہ رہے تھے حالات ایسے نہیں ہیں، مصلحت سے کام لینا چاہیے. حتیٰ کہ عمر اور علی بھی کہنے لگے مصلحت سے کام لو، مصلحت سے. صدیق ابو بکر فرمایا جمال فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام. اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا طاقتور تھا، اسلام لا کے بزدل ہو گیا. فرمایا تمت دین ونقطع الحی، دین مکمل ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اینقص وانا حی، اور لوگ دین میں کمی کریں اور صدیق زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ دین میں کمی کریں اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جناب فاروق اعظم اور علی وہ سب وہ کہنے لگے حضرت آپ کو ہم نے بیعت کیا آپ کے ہاتھ پہ، اسی تو ہم نے اپنی رائے دی. اگر انداز لگائیں مزاجن دھیمے تھے مگر اسلام کے لیے اور اشاعت اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے ان سے بھی زیادہ بہادر تھے. چنانچہ ایک دفعہ مجلس میں حضرت نے فرمایا لوگوں سب میں بہادر کون ہے؟ فرمایا سامع نے جواب دیا. آپ فرمایا نہیں، مجھ سے بھی بڑا بہادر آپ ہی بات. پھر آپ بتائیں. فرمانے لگے مجھ سے بڑا بہادر وہ ہے جب مشرق سے مغرب شمال سے ہر بندہ اسلام کا دشمن تھا اور نبی کا دشمن تھا، جس نے اس وقت نبی کا ساتھ دیا وہ مجھ سے بڑا بہادر ہے، وہ صدیق اکبر ہے. اللہ جل جلالہ و منوالہ ان مقدس شخصیات کے ساتھ ہمیں عقیدت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، وہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت ان کی بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک ادنا فرد اہل بیت کا، ایک ادنا فرد صحابہ کا ان کی توہین کفر ہے. ان کی توہین کفر ہے، کفر کے بالکل قریب ہے. اور صدیق کی توہین تو بالکل کفر ہے. اللہ جل جلالہ و منوالہ ان مقدس شخصیات کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. اور ان کے علاوہ وہ روح زمین کے اولیاء کرام، علماء، صلحاء، بزرگان دین تمام کی عقیدت کا رشتہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تمام کی بے ادبی سے اللہ ہم سب کی حفاظت.